بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر، آج ہم اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ۔ آیات ہیں 271 272، مخفی اور اعلانیہ صدقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو الصدقاتی صدقات فنعما تو اچھی بات ہے، ہیجا یہ۔ ان تبدو الصدقاتی فنعما ہیجا، اگر تم صدقات اعلانیہ دو تو یہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا، اور تم پہنچاؤ اسے الفقراء تک، دستوں تک، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ، اور وہ دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ان اعمال سے جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے۔ باماورہ ترجمہ۔ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم اس کو چھپا کر تنگ دستوں تک پہنچاؤ تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک، نہیں ہے آپ پر، ہداہم، ان کی ہدایت، ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یادی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، فلانفسکم، تو وہ تمہارے اپنے واسطے ہے۔ وما تنفقون، اور نہ تم خرچ کرو، الا، مگر، ابتغاء، حاصل کرنا، وجہ اللہ، اللہ کی رضا۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، یوفا، پورا ملے گا، الیکم، تمہیں، وانتم، اور تم، لا تظلمون، زیادتی نہ کی جائے گی تم پر۔ باماورہ ترجمہ۔ ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے سوا خرچ نہ کرو، اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر ملے گا، اور تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد آیات ہے صدقات کے حقدار۔ للفقراء الذین، تنگ دستوں کے لیے، جو اکثروا، روک دیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، ضرباً، سفر کرنے کی، فی الارض، زمین میں، یحسبهم الجاہل، انہیں سمجھتے ہیں ناواقف، اغنیاء، مالدار، من التعفف، وجہ سوال سے بچنے کی، تعرفہم، تو پہچانتا ہے انہیں، بسیماہم، ان کے چہروں سے، لا یسالون، نہیں وہ سوال کرتے، الناس، لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر، مال سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بھی علیم، اس کو جاننے والا ہے۔ باماورہ ترجمہ دیکھیں۔ تنگ دستوں کے لیے خرچ کرو، تنگ دستوں کے لیے خرچ کرو، جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، وہ ملک میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں ناواقف، ان کے سوال نہ کرنے سے مالدار سمجھتے ہیں، تو انہیں ان کے چہروں سے پہچانتا ہے، تو انہیں ان کے چہروں سے پہچانتا ہے، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد انفاق کا اجر، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ الذین، جو لوگ، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال، باللیل، رات کو، والنہاری، اور دن کو، سرًا، پوشیدہ، وعلانیۃً، اور ظاہرہ، فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد سود کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ سود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تجارت اللہ تعالیٰ نے حلال کی، اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ الذین، جو لوگ، یاکلون، وہ کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، نہ وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسے، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص جو، یتخبطہ الشیطان، اس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے، من المس، چھونے سے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہو جس کے حواس شیطان نے چھو کر کھو دیے ہیں۔ ذالک، یہ، بانہم، اس لیے کہ بے شک، قالو، وہ کہتے ہیں، انما البیع، در حقیقت تجارت، مثل الربا، سود کی مانند ہے۔
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ پس جو شخص پہنچے اس کو موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا، فَلَهُ تو اس کے لیے ما سلف جو پہلے ہو چکا، وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ الی اللہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ اور جو شخص لوٹے، فَأُولَٰئِکَ پس وہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات بڑھاتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا کل کفار اثیم ہر ایک ناشکر گناہ گار کو۔ اس کے بعد اگلی آیات ہیں اہل ایمان کے لیے اجر آخرت۔ ان الذین بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ اور انہوں نے ادا کی زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف نہ کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت ہمارے پاس سود کی قطعی حرمت کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو، اتقوا اللہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود سے، ان کنتم اگر تم ہو مومنین ایمان والے، فإن لم تفعلوا پھر اگر نہ تم کرو گے، فاذنوا تو خبردار ہو جو بحرب جنگ کے لیے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے رؤوسُ أَمْوَالِكُمْ تمہارے اصل مال ہیں، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس کے بعد قرض دار کو مہلت دینے کے بارے میں، وَإِن كَانَ اور اگر ہو ذو عسرۃ تنگ دست، فنظرۃ تو مہلت دو الی میسرۃ کشادگی تک، خوشحالی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم بخش دو، خیر لکم تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، واتقوا اور تم ڈرو یومن اس دن سے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، الی اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر۔ قرض کے مسائل۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو، اذا تداینتم جب تم معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی تک اجل ایک مدت تک، مسمن مقررہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف سے، ولا یابا اور نہ انکار کرے، کاتب ان یکتبہ یہ کہ وہ لکھے، کما جیسے علمہ اس کو سکھایا اللہ نے، فلیکتب پس چاہیے کہ وہ لکھ دے، والیملل للذی اور لکھوائے وہ شخص جو علیہ جس پر الحق حق ہو، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس اور نہ کم کرے، منہ اس سے شیئن کچھ بھی، فإن کان پھر اگر ہے، الذی وہ شخص یعنی وہ جس پر قرض ہے، سفیہن بے عقل، او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیع یا وہ قدرت نہیں رکھتا، ان یملا کہ وہ لکھوائے، ہوا وہ، فلیملل تو چاہیے کہ لکھائے، ولیہ اس کا سرپرست، بالعدل انصاف سے، واستشہدوا اور گواہ کر لو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا پھر اگر نہ ہوں، رجلین دو مرد، فرجل تو ایک عورت، وامرأتان اور دو، ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن اس میں سے، جو ترضون تم پسند کرو، من الشہداء گواہوں سے، ان تضل اگر بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد دلوا دے، احداہما الاخری ان میں سے ایک دوسری کو، ولا یأبى الشہداء اور نہ انکار کریں گواہ، اذا جب ما دعوا وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا اور نہ سستی کرو، ان تکتبوہ یہ کہ تم لکھو، صغیراً معاملہ چاہے چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا ہو، الی اجلہ ایک میعاد تک،
ذالکم یہ تمہارے لیے اقسط زیادہ انصاف والا عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ درست ہے یا زیادہ مضبوط ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ یہ کہ نہ ترتابو شک میں پڑو تم، اللہ سوائے ان تکونا یہ کہ ہو تجارتاً سودا، حاضرتاً حاضر، تدیرونہا جسے تم لیتے دیتے ہو، بینکم آپس میں، فلیسا پس نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، اللہ یہ کہ نہ تکتبوہا تم اس کو لکھو، واشہدوا اور تم گواہ کر لو، اذا تبایعتم جب تم سودا کرو، ولا یضارا اور نہ تکلیف دو، کاتب لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وان تفعلوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فإنہ پس بے شک اس کا فسوق گناہ ہوگا، بکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، ویعلمکم اللہ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم علی سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ تم پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ تو گروی رکھے، مقبوضۃً قبضے میں، فَإِن پھر اگر امینہ اعتبار کرے، بعضکم تم میں سے بعضاً بعض کا، فلیؤدی پس چاہیے کہ وہ لوٹا دے، وہ الذی اس شخص کو جو اؤتمنہ امین بنایا گیا، امانتہ اس کی امانت کا، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ ربہ اپنے رب سے، ولا تکتموا اور نہ تم چھپاؤ الشہادۃ گواہی کو، ومن یکتمھا اور جو شخص اس کو چھپائے گا، فإنہ پس بے شک اسم گناہ گار ہے، قلبہ اس کا دل، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ان اعمال سے جو تعملون تم کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ یہ ہمارا یہاں تک ترجمہ مکمل ہوا۔ اس ترجمے کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔